گھنٹے کے بعد ایک دوسرا زلزلہ 7.5 ریکٹر یعنی شدت کا آیا جو کہ 60 میل دور تک محسوس کیا گیا. تو اس کے جو 7.5 ریکٹر یعنی شدت کا آیا جو کہ 60 میل دور تک محسوس کیا گیا. تو اس کے جو تفصیل آئی ہے کہ 1939 کے بعد یہ ورسٹ زلزلہ تھا جو ترکی کی تاریخ میں آیا، اور اس سے تقریباً 6000 لوگ جو ہے ہمارے ترکی میں بہن بھائی، اور جو شام میں کو 2500 لوگ جامِ شہادت نوش کر چکے ہیں، اور بے پناہ زخمی وہاں نمبر ہے، اور جو انفراسٹرکچر کا نقصان ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ اس کے ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں. بدقسمتی سے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جب پاکستان میں فلڈز آئے تو وہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ کے ورسٹ فلڈز تھے، اور پاکستان دنیا میں 8واں جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ولنریبل ملک گنا جاتا ہے وہ دنیا میں 8واں ہے اس کا نمبر. اور وہ جو فلڈز تھے وہ کٹاسٹروفی جو تھی اس کے نتیجے میں آپ کو یاد ہوگا کہ $30 ارب کے پاکستان کے نقصانات ہوئے، اور وہ جو نقصانات ہیں اس میں قریباً $16 ارب کے آپ کے جو ہے وہ فزیکل لاسز ہیں، اور قریباً $15 ارب کے آپ کے جو ہے وہ اکنامک لاسز ہیں. اس کو ریکنسٹرکشن ری ہیبلیٹیشن کے لیے جو گلوبل اتھارٹیز نے، جس میں یورپین یونین ہے، UNDP ہے، یونائٹڈ نیشن کا جو ادارہ ہے، اس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، اس میں ورلڈ بینک ہے، اور پاکستان کی پلاننگ ڈویژن نے ان کے ساتھ مل کے جو ایسٹیمیٹس کیے، تو وہ جو ریکنسٹرکشن ری ہیبلیٹیشن ہے وہ قریباً اس کا اندازہ $16 ارب ہے. اس حوالے سے ایک ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم صاحب نے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کی انویٹیشن پہ ایک کانفرنس کی تھی جنیوا میں، یونائٹڈ نیشن کی بلڈنگ میں، اور اس میں جو کمٹمنٹس ملی تھی ہم نے کہا کہ آدھا ہم یہ 3 سے 4 سال میں جو سارا ہم نے ریکنسٹرکشن ری ہیبلیٹیشن کا کام کرنا ہے، پاکستان اپنے ریسورسز سے آدھا بوجھ اٹھائے گا، اور آدھے کی قریباً کمٹمنٹس ہمیں دنیا کے مختلف اداروں نے دی اس وقت جب یہ گلوبل کانفرنس ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ ٹرکی کے لیے اسی طرح کے ایک کلیمٹی قدرتی آفت کہہ لیں ان کے اوپر آ گری ہے. وہ ویسے ان کا بہت زیادہ زلزلوں کی بدقسمت ہسٹری ہے، اور ترکی ہمیشہ بڑے بالکل بھائیوں کی طرح آپ کے شانہ بشانہ ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں، اور جب بھی کبھی پاکستان پہ کوئی مشکل آئی تو انہوں نے دل کھول کر پاکستان کی مدد کی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے سال بھی جب فلڈز آئے تو ترکی کے صدر جناب طیب اردوان اور ان کی اہلیہ وہ پاکستان میں تشریف لائیں. اس سے پہلے بھی جو ایسے واقعات ہوئے تو ہمیشہ ترکی نے بہت دل کھول کر پاکستان کی مدد کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ایک موقع ہے کہ ہم سب کو دل کھول کر اپنے جو ترکی بہن بھائی ہیں اور جو زلزلہ سے جو متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے ہم بھرپور اپنی مدد کریں. حکومت نے فوری طور کے اوپر کچھ ریلیف سامان جو تھا وہ C-130 کی کچھ سورٹیز ہو چکی ہیں، سامان کچھ جا رہا ہے، جاتا رہے گا. لیکن اگر آپ کو میں یہ عرض کروں کہ ہم جتنا بھی اس وقت ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ کم ہوگی. کل کابینہ کی میٹنگ میں جو ایک سب سے پہلے جو دعا کی گئی، آج ہم بھی اس میٹنگ کے آخر میں دعا کریں گے سب ان کے جو شہید ہو گئے اور جو زخمی ان کی یعنی بہتری کے لیے، ان کی ریکوری کے لیے. لیکن کل کابینہ میں یہ وزیر اعظم شہباز شریف کے اپنا ان کے آفر پہ، ان کے کہنے پہ، ان کے پرپوزل پہ کابینہ نے کہا کہ سب ایک مہینہ پوری کابینہ اپنی سیلری جو ہے وہ اس فلڈ ریلیف میں ترکی کے بہن بھائیوں کے لیے عطیہ کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ فائنانس منسٹری کو یہ کام دیا گیا کہ فوری طور کے اوپر ایک چندے کے لیے، ڈونیشنز کے لیے اکاؤنٹ کھول دیا جائے. وہ اکاؤنٹ کل ہی کھول دیا گیا. اس کا جو مختلف بینکس ہیں ان کو سرکولر جو تھا اسٹیٹ بینک نے آفیشیل ان کو سب کو انٹیمیٹ آج کر دیا.
اور نیشنل بینک سے وہ آئی بی این جو ہے آئی بی این کے جو نمبر ہے جس میں آپ ریلیف دے سکتے ہیں. دو طریقے ہیں, یا آپ ڈائریکٹلی وہاں جمع کروائیں یا آن لائن ٹرانسفر کریں, یا آپ اپنا چیک یا بینک ڈرافٹ جو ٹریڈیشنل ہے کہ آپ کے جو چیمبرز ہیں, جو ادارے ہیں, جو ایسوسیشنز ہیں, وہ اکٹھا کر کے ایک ہی چیک کی شکل میں آپ جمع کروائیں. اگر آپ پسند کریں گے تو ہم اس کے لیے وزیر اعظم کا کوئی ارینج بھی کر سکتے ہیں کہ آپ خود آ کے وہ یعنی اس ٹرکی کی ریلیف کے لیے جو ہے وہ اپنا عطیہ دیں. اس کا جو ٹائٹل ہے اکاؤنٹ کا وہ اخباروں میں بھی آ چکا ہے, اور اس کا جو تفصیل ہے وہ آپ کو ہم بھجوا بھی دیتے ہیں. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے چیمبرز میں موبلائز کریں, اور یہ ایک وقت ہے کہ ہم اپنے ترکی بہن بھائیوں کے لیے جو کچھ بھی امداد کر سکتے ہیں کریں. اور ہمارے اپنا جو اس وقت ملکی حالات ہیں وہ گو کہ اتنے کمفرٹیبل نہیں ہیں, لیکن اس کی بات ہم چند دنوں میں آپ کے ساتھ ایک تفصیلی میٹنگ کریں گے. کوشش کریں گے کہ فزیکل میٹنگ کریں, اور وہ جو میٹنگ ہو وہ ہم اپنا اسلام آباد میں رکھیں, اور آپ سب جو بزنس لیڈرز ہیں, مختلف چیمبرز کے سربراہان ہیں, دوسرے لوگ ہیں, وہ تمام لوگ جو ہیں وہ فزیکلی تشریف لائیں. اور ہم انشاءاللہ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے ڈائلاگ جاری ہیں, اور اس وجہ سے یہ جو آج کل جو مصروفیت ہے وہ کافی زیادہ ہے. یہ اکاؤنٹ ٹائٹل آپ کے سامنے آ گیا ہے, یہ پرائم منسٹرز ریلیف فنڈ, یہ بھئی اس کو کریں, پرائم منسٹرز ریلیف فنڈ فار ٹرکی ارتھکویک وکٹم, ترکیہ کہتے ہیں, ترکیہ ارتھکویک وکٹمز, یہ اس فنڈ کا نام ہے. اس اکاؤنٹ ٹائٹل ہے, اس کے نام پہ آپ اپنا کراس چیک اکاؤنٹ پہ ہی یا بینک ڈرافٹ یا پے آرڈر وٹ ایور جو ہے, لیکن نیچے آئی بی این کا جو نمبر ہے نیشنل بینک کا وہ دے دیا گیا ہے. ہم شور کہ دوسرے بینکس بھی اپنا نمبر جو ہے وہ اناؤنس کریں گے. مجھے توقع ہے کہ آج جو جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا ہو رہا ہے, نیشنل اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان کا, مجھے پتہ چلا ہے کہ پارلیمنٹیرین بھی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنی سیلری کا کچھ حصہ اس فنڈ میں ڈالیں. تو میں آپ سے اپیل کروں گا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی طرف سے, اپنی ذات کی طرف سے, کہ آپ اس نوبل اور یہ جو ایک اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. تو آج کا ایجنڈا یہی ہے. یہ میں عرض کر دوں کہ چونکہ آپ ڈونیشنز دے رہے ہیں تو یہ میری ٹیکس اتھارٹیز جو پاکستان کی ہیں, جو کہ جس میں طارق پاشا صاحب ہیں, ایس اے پی ایم 2 آن ریونیو, اور چیئرمین ایف بی آر سے میری بات ہو چکی ہے اس سلسلے میں. تو جو بھی ڈونیشنز ہوگی اس کے اوپر جو ٹیکس ریلیف ملتی ہے وہ ٹیکس ریلیف دی جائے گی. تو ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا بہت مشکور ہوں. اگر کوئی ساتھی بریف بات کرنا چاہے, لیکن آج میری گزارش ہوگی کہ ترکی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور اسی ٹاپک پہ رہیں انشاءاللہ. مجھے معلوم ہے کہ آپ کے مسائل بھی ہیں اور گورنمنٹ بالکل اس سے یعنی غافل نہیں ہے, لیکن یہ جو حال ہے جو ہم تفصیل سے بات کریں گے, یہ کوئی ایک دن کا یا ایک مہینے کا یا 8 مہینوں کا یا 10 مہینوں کا کیا دھارا نہیں ہے. یہ ملک تھا جو 24ویں دنیا کی معیشت 2016-17 میں بن چکا تھا, اور 2013 میں یہ میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری تھا, اور اس کا 7 مہینے میں ڈیفالٹ پریڈکٹ ہو چکا تھا, گلوبل اتھارٹیز کر چکی تھی. وہی ملک 3 سال کے قلیل عرصے میں اس جگہ پہ پہنچ گیا جہاں یہ 24th اکانومی آف دی ورلڈ بن گیا. اور اس کو یہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے یہ پروجیکشن دی کہ یہ ملک جو ہے وہ بڑی جلدی چند سالوں میں G20 پریمیئر کلب جو ہے اس کا ممبر ہوگا. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ 5 سال کے قلیل عرصہ میں یہ ملک 2022 میں 2022 میں دنیا کی 47 معیشت کیوں بنا. اس پہ بات کریں گے, آپ سے ڈسکس ہر چیز ہوگی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں, اور ہم یہ ایک اکٹھ کریں گے اسلام آباد میں اور آپ سب کو مدعو کریں گے. میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے کوئی اس زلزلہ کے حوالے سے کوئی چیز پوچھنی ہے, کوئی سوال, تو اس کے لیے میں اور میرے ساتھی صاحب حاضر ہیں. آپ اپنا ہاتھ کھڑا کریں اینڈ یو کین پلیز ٹیک دا فلور. جی
जी जी प्लीज चेयरमैन शुगर PSML जी जी प्लीज। सर मेरी गुजारिश होगी, हम शुगर मिल एसोसिएशन की तरफ से हमारे पास प्रपोजल है। वो प्रपोजल ये है कि सर आपने 2.5 लाख टन की हमें इजाजत दी है। हम समझते हैं अगर हमें तुर्की को किसी तरीके से सपोर्ट करना है तो हम उस पर थोड़ा कंसेशनल रेट पे चीनी ऑफर कर सकते हैं। अगर ओवर एंड अबव हमारे 250,000 टन के ऊपर अगर आपको इजाजत देते हैं। देखिए चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, वी आर नॉट हेयर टू मेक बिजनेस प्रपोजल्स। मेरी रिक्वेस्ट है, वो आपकी एक्सपोर्ट की जो परमिशन है वो इंडिपेंडेंट है। प्लीज वट एवर। मेरी बात नहीं समझे, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तुर्की को इस तरीके से सपोर्ट कर रहा हूँ कि अगर वहां पे इस तरीके की कमोडिटी की रिक्वायरमेंट है तो मैं उनको कंसेशनल रेट पे हमारी चले देने को तैयार आप वो प्रपोजल हमें भिजवा दें, हम तुर्की को भिजवा देते हैं थ्रू फॉरेन अफेयर। मेहरबानी, थैंक यू। जरा दिल खोल कर एक्सपोर्ट प्रोसीड से इसमें चंदा भी डाले और टैक्स रिलीफ मिलेगी इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट, एनीबॉडी एल्स? जी मैं समझता हूँ लेट्स प्रे, जो लोग शहीद हुए अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। अल्लाह ताला हमारे जो ब्रादर मुल्क है तुर्की और ब्रादर मुल्क शाम में अल्लाह ताला अपना फजल करम करें। जो ज़ख्मी हैं उनको अल्लाह ताला सेहतयाबी अता करें और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम जितनी भी इस मौके के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए, खैर बरकत के लिए वो मदद करें। मैं आप सब साथियों का, भाइयों का, दोस्तों का मशकूर हूँ कि आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमें ज्वाइन किया और इंशाअल्लाह जल्दी जैसे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार जो कि इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और इस मौके पर उन्होंने कहा कि तुर्की में जो हाल ही में जो ज़ल्ज़ला आया है उसकी तबाहकारियाँ हुई हैं, उस पर हुकूमत पाकिस्तान जो है भरपूर ताउन करेगी, भरपूर इमदाद भेजने का प्लान है। वफाकी काबीना की 1 माह की मुकम्मल तनख्वाह जो है वो डोनेट की जा रही है। इसी तरह से दीगर लोगों से भी उन्होंने ये दरख्वास्त की है कि वो इसमें अपना हिस्सा डालें और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फ़ंड भी कायम कर दिया गया है। उसका नाम है तुर्किया अर्थक्वेक विक्टिम्स के नाम से इसे बना दिया गया है।